للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسعد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 10ویں سبق میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن میں عورتوں کی مثال۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے جو کلام اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اور اپنے بندوں کی بہتری کے لیے اتارا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف احکام نہیں بیان فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر احکام کے ساتھ ساتھ کچھ قصص بھی بیان فرمائے، یعنی قصے واقعات، جن کا مقصد بندوں کے لیے عبرت اور بندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر کچھ مثالیں بھی بیان فرمائیں، اور ان مثالوں کے اندر رب ذوالجلال نے بندوں کو یہ سبق دیا، درس دیا کہ بندو، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تمہاری ہدایت کے لیے ہے اور تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے قرآن مقدس کے اندر جو مثالیں بیان فرمائیں، ان مثالوں میں سے کچھ مثالیں عورتوں کے حوالے سے سورہ تحریم کی آخری آیتوں کے اندر، جن کو ہم نے موضوع بنایا، وہ بیان فرمائی ہیں۔ ان کے تذکرے کے اندر اللہ کریم نے 2 مسلمان عورتوں کی مثال بیان فرمائی، اور وہیں پہ اللہ کریم نے 2 کافر عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ مسلمان اور کافر عورتوں کی مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی مثال سے بھی مسلمان اپنے لیے سبق سیکھیں، کافروں کی مثال سے بھی مسلمان اپنے لیے سبق سیکھیں۔ اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے ان آیات کے اندر کہ میرے بندو، جس وقت کسی پر بدبختی سوار ہوتی ہے اور کوئی بدبخت بن جاتا ہے، تو اس کی بدبختی اس پر اس طرح غالب آتی ہے، تو پھر اس کی جو نیکوں کا قرب اور صحبت ہے وہ بھی اسے فائدہ نہیں دیتی۔ پہلی مثال میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ اللہ نے کافروں کے لیے یہ مثال بیان فرمائی۔ کافر اس بات کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ کس کی مثال ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اور نیک کا جو معنی اعلیٰ حضرت نے کیا وہ ہے کہ ان بندوں کی بیویاں تھیں جو اللہ کے قرب کے حقدار ہیں،
جو قرب کے مستحق ہیں ان بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ یعنی اللہ کے نبیوں کے ساتھ خیانت کی، خانتاہما، ان دونوں سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اب جس وقت یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خیانت کرنے والی بنی تو اللہ فرماتا ہے فلم یغنیا، ان کو وہ دونوں نیک بندے کچھ نفع نہ دے سکے، چونکہ یہ ان کے ساتھ خیانت کرنے والی بنی تو اللہ کے مقابلے میں وہ دونوں نیک بندے انہوں نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، وکیلا، اور ان کو کہا جائے گا یا تو قیامت کے دن کی بات ہے یا پھر جس وقت ان کی موت ہوگی اس وقت کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا، ادخل النار مع الداخلین، کہ تم دونوں جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں ہی چلی جاؤ۔ اب یہ دو عورتیں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت جو نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں ان کا ذکر رب ذوالجلال جل شانہ فرما رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا واہلہ، واہلہ، اور جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اس کا نام تھا واعلہ، عین کے ساتھ۔ ان دونوں کا جرم یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے، اپنی قوم کو سبق دیتے رہے، اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر جو ان کی اپنی بیوی واہلہ تھی وہ لوگوں سے کیا کہتی کہ انہو مجنون، کہ یہ تو پاگل ہے معاذ اللہ، یعنی نوح علیہ السلام کو وہ خود پاگل کہتی۔ اور واعلہ کا کام یہ تھا کہ چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بدکاری اور مردوں کا مردوں کے ساتھ بے حیائی کا جو تعلق ہے وہ عام تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں اور بے ریش یعنی بغیر داڑھی والے ہو کر مہمان بنے، تو اس خاتون نے خیانت یہ کی کہ اس نے جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیا، جو بدکاری کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ خیانت جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس خیانت کے جرم میں ہم نے ان کو یہ جزا دی، یہ سزا دی کہ اللہ کے نبی کی بیوی بن جانا بھی یہ ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ بھلا کیوں یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی؟ اب یہ بات بڑی توجہ والی ہے کہ نبی کی بیوی ہیں اور نبی کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی فائدہ مند نہیں ہوتا، اللہ کا نبی کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں وہ بھی سچے، اگر ان کو نفع ملا ہوتا تو وہ بھی کہتے کہ نفع دے سکتے ہیں، نفع ملا نہیں۔ اور نبی سے نفع پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کا وفادار ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے ان کا جرم یہی بیان کیا، قرآن کے لفظ ہے فخانتاہما، کہ ان دونوں نے خیانت کی، اور اس خیانت کی سزا یہ تھی کہ وہ نبیوں کا جو اتنا قرب تھا بیوی ہونے والا وہ بھی ان کو نفع نہ دے سکا، اور ان کو جہنم میں رب ذوالجلال نے داخل کر دیا۔ یہ بات اصل میں اللہ کریم نے مکہ کے کافروں کے لیے اتاری، جو کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کوئی نہیں، ہم ان کے علاقے کے ہیں، مکہ کے ہیں، ہم ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا ہم ویسے ہی بچ جائیں گے۔ رسول اللہ کے خاندان کے بھی کچھ لوگ تھے جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جیسے ابو لہب تھا، خاندان کا تھا، کلمہ نہیں پڑھا، تو ذہن میں یہ سوچ کے کوئی نہیں، ہم بھی ان کے خاندان کے ہیں، ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے بتایا کہ ایمان نہ ہونا تو پھر یہ خاندان میں سے ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پہلی چیز ہے بچنے کے لیے کہ اپنے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان کے بعد کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت پھر انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جس وقت ایمان انسان کو نصیب ہو جاتا ہے اس وقت انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی برا انسان کے قریب ہو بھی جائے تو وہ اس کی برائی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ آج کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ نیک بندے کا قرب اگر ایمان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، برے بندے کا قرب اگر ایمان ہو اور بندہ ایمان میں مضبوط اور کامل ہو تو وہ بندے کو نقصان کوئی نہیں دے گا۔
اور بندہ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے پیغام پر بالکل پکا رہے گا، اور بندے کے ساتھ وہ جو برے بندے کا قرب ہے وہ بندے کو کخ نقصان نہیں دے گا۔ یہ دو مثالیں ہوں گئیں کافروں کے لیے، جس میں اللہ کریم نے خلاصہ اور نتیجتاً یہ بات نکال دی کہ اللہ کے نیک بندوں کا قرب ہونے کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے نبیوں سے خیانت کی تو یہ بھی ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس عذاب کے اندر ان کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، ایمان والوں کے تحفظ کے لیے رب نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، تو اس نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ جتنا پانی بھی آئے گا غرق کرنے کے لیے میں اس سے بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا کہ اس دن پہاڑی پہ چڑھنا بھی فائدہ مند نہ ہو سکا۔ اس دن بچا وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا۔ اور جس وقت عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تو جس طرح باقی قوم ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اسی طرح رب ذوالجلال نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی انہی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بری سنگت ہے وہ انسان کے لیے باعث نقصان بن جاتی ہے، کہ جب نیکوں کا قرب چھوڑ کر، نیکوں کا تعلق چھوڑ کر انسان برے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہ نیکی کا جو قرب ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ کریم نے پہلی مثال بیان کی۔ اب دوسری سنیے، اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان فرمائی۔ اب کس کی مثال بیان فرمائی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی۔ اب اس آیت میں اللہ کریم یہ ظاہر کرے گا کہ ایمان ہو تو برا تعلق انسان کے لیے باعث نقصان نہیں ہوگا، اور وہ کسی کی برائی اس کو نقصان نہیں دے گی کہ برا کوئی اور کرے اور بھگتنا اسے پڑے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ مثال ہے، اللہ فرماتا ہے مثال بیان کی اللہ نے فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جس وقت فرعون کی بیوی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ یا اللہ جنت میں میرا محل تعمیر فرما۔ بیوی فرعون کی ہے اور مطالبہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت میں میرا گھر تعمیر فرما۔ وجہ کیا تھی؟ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، ان کے رسیاں سانپوں کی شکل میں جادو کے ساتھ انہوں نے ڈالی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ طور پر جو عصا ڈنڈا مبارک تھا وہ بڑا سانپ بن کے ان کو نگل گیا۔ جادوگر سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جادوگروں کا ایمان لانا دیکھ کر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، فرعون کے گھر میں تھیں، اس کو بھی اللہ کریم نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ ایمان لانے کے بعد اسے جو سزا بھگتنی پڑی وہ کیا تھی؟ فَعَذَّبَهَا فِرْعَوْنُ بِأَنْ أَوْتَدَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا، فرعون نے حضرت آسیہ کو یعنی اپنی بیوی کو سزا دی، کیا؟ زمین پر لٹا دیا، ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں جو ہے گاڑ دی گئیں، ہاتھ اس طرح کھلا کر زمین پر لگا کر اوپر کیل ٹھوک دیے گئے تاکہ ہل نہ سکے، پاؤں کی جانب جو ٹانگیں تھیں وہاں پر بھی کیل ٹھوک دیے گئے جو زمین کے اندر لگا دیے گئے تاکہ ہل نہ سکے، یہ پکا کرنے کے لیے۔ اور اس سزا کے بعد پھر کیا کیا؟ ان کے سینے پر چکی کا پتھر جو ہے وہ رکھ دیا گیا تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ وَاسْتَقْبَلَ بِهَا الشَّمْسُ، اور تپتی دھوپ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ یہ ساری سزائیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے برداشت کی۔ فَكَانَتْ إِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا ظَلَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، لیکن رب ذوالجلال کے جو بندے ہوتے ہیں جو رب کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب ان کو کسی میدان میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تفسیر کے لفظ ہیں کہ فرعون نے میخیں گاڑی، سینے پہ چکی رکھی، تپتی دھوپ کے اندر ڈال دیا، اور اوپر سے جلاد کھڑے ہیں جو حضرت آسیہ کو سزائیں دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کا کرم دیکھو، جس وقت جلاد
سائیڈ پہ ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں اپنے پر بچھا کر میری آسیہ کو گرمی نہ لگنے دو، ان کے سروں پہ چھاؤں کروا دو۔ اللہ کے فرشتے حضرت آسیہ پر بچھا کر چھاؤں کر دیتے اور حضرت آسیہ اس کے نیچے ہوتی۔ جب عذاب کی شدت بڑھ گئی اور تکلیف کی شدت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس بندی نے جو ایمان لائی ہوئی تھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے جنت میں میرا گھر بنا۔ اب جنت ہر ایمان والے کے لیے ضرور ہے، لیکن اس ایمان والی خاتون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے جنت میں میرا محل دکھا۔ اللہ کریم نے پردے ہٹا دیے، حضرت آسیہ نے اس زمین پر لیٹے ہوئے جنت میں اپنا محل دیکھا۔ جس وقت انسان کو اپنے اچھے انجام کی خبر ہوتی ہے تو اس انجام تک پہنچنے کے لیے راہوں کی مشکل انسان کو پھر بھاری نہیں لگتی، آسان ہو جاتی ہے۔ جیسے بڑے بڑے کورس کرنے کے بعد انسان کو پتہ ہو کہ کل نتیجتاً میں فلاں پوسٹ پر جا کے افسر بن جاؤں گا، فلاں عہدے کا مالک بن جاؤں گا، تو وہ راستے کی مشکلات انسان کو کوئی مشکل نہیں لگتی۔ لاکھوں روپیہ بھی خرچ کرنا پڑے تو بندہ کہتا کوئی نہیں کر دو، کل آ ہی جانے ہیں، واپس آ جائیں گے، ہم دوبارہ کما لیں گے۔ تو جس وقت انسان جو ہے ان تکلیفوں سے گزر رہا ہو اور آگے انجام نظر آ جائے تو پھر تکلیفیں مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے حضرت آسیہ کو جنت کا محل دکھایا اور جنت کا محل دیکھنے کے بعد فسہل علیہ التعذیب، جو سزا تھی وہ ان پر آسان ہو گئی۔ اب جتنی سزا بھی ہوتی حضرت آسیہ آرام کے ساتھ برداشت کر لیتی، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت آسیہ کی دعا بیان کی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، یا اللہ مجھے فرعون سے بھی نجات بخش، فرعون کے عمل سے، کرتوتوں سے بھی نجات عطا فرما، یعنی فرعون کے ظلم سے بھی بچ جاؤں، فرعون کا جو عملہ ہے اس کے ظلم سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تکلیفوں کو ڈٹ کر سہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ توکل والے وہی ہوتے ہیں جو تکلیفوں کو ڈٹ کر سہتے ہیں، نہیں، اللہ کے نیک بندے تکلیفوں میں نجات کی دعا بھی کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ نجات کی دعا کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں کہ انسان کہے کہ دعا کر دی کہ یا اللہ بچا لے تو یہ توکل کے خلاف ہو جائے گا، نہیں، یہ بھی توکل کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں بندہ اپنا عجز، اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ نے جو ہے یہ دعا کی وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یا اللہ مجھے ظالم قوم کے ہاتھوں سے نجات عطا فرما۔ اب اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے اس کی خبر اسی کو ہوتی ہے۔ بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مارا گیا، وہ تو نقصان پذیر ہو گیا، لیکن دراصل اللہ کریم اپنے بندے کو نجات دینا چاہتا ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت آسیہ نے جس وقت دعا کی، اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا کہ ان کی روح کو قبض کر لو۔ اب روح قبض کرنے کے بعد انہوں نے تو سزائیں نہیں نہ دینی تھیں، روح قبض کر کے فرشتہ لے گیا اور حضرت آسیہ کی اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ اب دیکھنے میں یہ تھا کہ وہ مر گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، ان کو نقصان ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ وہ تو مشکل سے ان کی جان چھوٹ گئی اور اللہ نے ان کو راحتوں میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ یہ بظاہر کسی کی موت اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے دکھیاروں کو موت دیتا ہے تاکہ یہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا جائیں اور آسانی کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت آسیہ کے ساتھ بھی یہی کیا۔ حضرت آسیہ کی وفات ہو گئی، اور تفسیر جلالین کے اندر ابن کیسان کا جو قول ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو ہے کہ وہ فوت ہوئیں، دوسرا قول یہ بھی انہوں نے نقل کیا کہ ان کو آسمانوں پر جنت کی طرف فرشتے بھیج کر اللہ کریم نے اٹھوا لیا کہ ان کے وجود کو آسمان کی طرف اٹھا کے لے آؤ۔ فہیا تاکل و تشرب، جنت کے اندر وہ کھاتی بھی ہیں پیتی بھی ہیں۔ ہمارا تو ویسے یہ عقیدہ ہے کہ جس وقت روح نکل جائے، قرآن مجید کے اندر بھی یہ پیغام ہے، جو اللہ کی راہ میں جانیں دے دیتے ہیں وہ جنت میں چلے جاتے ہیں۔ یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ کے رزق پر وہ خوش ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت آسیہ کی مثال یہ تیسرے نمبر پر اور ایمان والوں کے لیے
والی جو مثال تھی اس میں پہلے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا، چوتھے نمبر پر جس خاتون کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں کیا اور آخر پہ جس کا ذکر کیا وہ کون ہے؟ وہ مریم بنت عمران، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ اب یہ پہلی مثال جو حضرت آسیہ کی تھی، حضرت آسیہ کا خاوند کافر ہے، جس خاوند کے گھر میں ہے وہ کافر ہے۔ فرعون اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا بلکہ اپنی خدائی کا، اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حضرت آسیہ کو اس کا کافر ہونا کوئی نقصان نہ دے سکا۔ کیوں؟ ایمان میں کامل تھی۔ شوہر جتنا برا بھی تھا، شوہر کی برائی حضرت آسیہ کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوئی۔ ایمان کامل تھا۔ ایمان کی مضبوطی کے بعد جو اتنے قرب تعلق رکھنے والا شخص اگر غلط بھی ہو تو اس کی غلطی انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی جب تک کہ انسان خود اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ اب دل سے تعلق چونکہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، تو اللہ کریم جل شانہ نے فرعون کے ظلم سے نجات بخشی، اور فرعون کے کفر کا اب حضرت آسیہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ عموماً یہ طعنہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ تم بڑے نیک ہو، تمہارے گھر والے ایسے ہیں۔ اللہ نے مثال اسی واسطے بیان فرمائی کہ کسی کی نیکی پر اس کے گھر والوں کی برائی کا طعنہ نہ دینا، اور کسی کو ان کے گھر والوں کی برائی نقصان بھی نہیں دے گی۔ وہ خود جو بھی ہو، اس کے گھر والے جو بھی ہوں، اللہ کریم اس سے اس کے عمل کا پوچھے گا، اس کے گھر والوں سے اس کے گھر والوں کے عمل کا پوچھے گا۔ یہ ہمارے قریب علاقہ ہے چوہا شریف، وہاں کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک مولانا سود کے خلاف تقریر کر رہے تھے تو مجمع میں سے ایک شخص کہنے لگا تمہارا فلاں رشتہ دار سود کھاتا ہے۔ اب یہ بات نہیں بنتی تھی، حالانکہ کیونکہ وہ اس کا رشتہ دار خاندان کا بندہ ہے تو اس کا جواب اس نے نہیں دینا، اس کا کام ہے تبلیغ کرنا اور اپنے آپ کو بچانا۔ گھر والوں کا جواب گھر والے خود ہی دیں گے۔ وہاں پہ بھی اس کا کام صرف کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نہیں دیتا، اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت آسیہ کے خاوند کا کفر بھی حضرت آسیہ کے لیے نقصان دہ نہ ہوا، بلکہ یہ ان کے لیے ایک شان بن گئی کہ فرعون جیسے کافر ظالم کے گھر میں ہونے کے باوجود اللہ نے ایمان کی سلامتی عطا فرمائی۔ آگے حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہیں، ان کا ذکر کیا۔ پچھلی خاتون ان کے خاوند تھے، یہاں پہ ان کے خاوند بھی نہیں ہیں، ان کو بھی ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ احسنت فرجہا، جنہوں نے پاک دامن رکھا، اپنے دامن کو بالکل پاک رکھا، بدکاری بے حیائی کی آلودگی سے انہوں نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اس کو نزدیک تک نہیں آنے دیا۔ اللہ کریم نے حضرت آسیہ کو بھی بخشی شان، جب انہوں نے یہ اپنے لیے اعزاز حاصل کیا کہ انہوں نے اپنا دامن پاک رکھا اور پاکیزگی طہارت کے اندر، حیا اور شرم کے اندر ایک مثال قائم کی، اللہ نے ان کو انعام بخشا۔ کیا ہے؟ فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس خاتون میں اپنی طرف سے ایک روح پھونکی، اپنی طرف سے، اپنی بارگاہ کی طرف سے ایک روح پھونکی۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے ہم نے پھونکی، حالانکہ رب تو آیا نہیں تھا ان کے سامنے۔ حضرت مریم کے سامنے کون آیا تھا؟ قرآن میں موجود ہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر حضرت مریم کے سامنے آ گئے تھے، اور حضرت مریم نے جس وقت ایک نوجوان انسان کو اپنے سامنے دیکھا، ایک پاک باز خاتون جس وقت غیر مرد کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگنے لگ گئیں کہ یا اللہ میری پناہ، یہ کون ہے جو میرے سامنے آ گیا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول ربک، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاصد ہوں، اور تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں ایک پاک باز بچہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد ایک ضمناً مسئلہ سمجھ لیجئے، پھونک اللہ نے نہیں ماری تھی، پھونک آ کے ماری تھی جبریل امین علیہ السلام نے۔ آرڈر کس کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے پھونکا اپنی طرف سے روح کو۔
اب پھونکنے والے تو جبریل ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھونکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کام اس کا بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن نسبت اس کام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، بندے کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں کر رہے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نے ان کو دی ہے طاقت، اس سے کر رہے ہیں۔ اس واسطے نسبت ان کی طرف اللہ کی طرف کرنی بھی جائز ہے، لیکن ظاہری طور پہ نظر جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام کی طرف ہی نفخہ کی نسبت کرنی کہ انہوں نے پھونکا، یہ بھی جائز اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام فلاں پیر صاحب نے کر دیا، فلاں کام فلاں اللہ کے ولی نے کر دیا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، حقیقی کارساز فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم کسی بندے کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ہماری آنکھوں میں جو سبب بنا ہے وہ بندہ بنا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح کو پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اس خاتون سے اللہ کے کلمات کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور یہ اطاعت گزاروں میں سے ہوئی۔ ان کو جو مشقت سے گزرنا پڑا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کہ وہ پاک باز خاتون، علاقے میں ان کی پاک بازی طہارت مشہور تھی، لیکن فرشتے جبرائیل نے پھونک ماری، ان کو حمل ٹھہرا، پیٹ مبارک میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نشو و نما پانے لگ گیا۔ جب ظاہر ہوا حمل تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مریم تو کنواری ہیں، کنواری کے گھر میں بچہ ہوگا۔ تو حضرت مریم نے جب اس منظر کو، اس حالت کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ یا اللہ کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، میں تو اس دن کے آنے سے پہلے فنا ہو چکی ہوتی، اب کنواری ہوں اور بچہ پیدا ہوگا تو میں کیا کروں گی۔ آسیہ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے نجات دے دے، یعنی ان ظالموں کے ہاتھوں سے نکال دے، انہیں تو موت آ گئی۔ انہوں نے موت کی التجا کی کہ کاش میں مر گئی ہوتی، لیکن ان کو موت نہ آئی۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وہ ڈر رہی تھیں اس بات سے کہ الزام لگے گا میرے دامن پر جو ہے، آوازیں اچھالی جائیں گی، لیکن رب اس سے اگلے انجام کو دیکھ رہا تھا کہ الزام لگانے کے بعد پھر جس انداز میں میں رب تیری پاک دامنی کو بیان کروں گا، پھر قیامت تک اس چادر پہ کوئی داغ بھی نہیں لگا سکے گا۔ اس واسطے رب ذوالجلال جل شانہ نے ان کو زندہ رکھا، اور وہ وقت آیا پھر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت مریم کے گھر میں ہو گئی تو حضرت مریم نے کمزوری محسوس کی، تو اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب یہ بات بھی بڑی پیاری ہے، جو رب کا ہو جاتا ہے نا پھر طاقتوں سے رب دیتا ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ جس خاتون کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور پہلا بچہ ہو، بچے کی پیدائش کے بعد اس خاتون کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنی کمزور طاقت اس کے پاس باقی رہ جاتی ہے، وہ اٹھ کر خود چلنے کے قابل بھی نہیں رہتی، مشقت ہوتی ہے، اسے مشکل ہوتی ہے، لیکن رب نے کیا آرڈر دیا کہ اے مریم اگر تمہیں کمزوری ہے تو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور نظر آ رہی ہے اللہ نے فرمایا اس کا تنا پکڑ کر نہ یوں ہلاؤ۔ اب آپ بتاؤ کہ باقی پھلوں کے نیچے سے پکڑ کر ہلایا جائے تو پھل گرنے کی امید تو ہوتی ہے، بیری کو ہلا لیں تو پھر تو امید ہے بیر گریں گے، کھجور کے تنے کو ہلائیں تو اوپر سے کچھ ہلتا ہے بھلا؟ کچھ بھی نہیں ہلتا۔ کھجور کو تو بڑے بڑے پتھر بھی مارتے رہو تو اوپر سے کھجوریں گرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ ایک خاتون سے کہہ رہا ہے جس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کے اندر کمزوری محسوس کر رہی ہیں، اللہ نے ان کو آرڈر دیا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو صحیح۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ دیکھو نا، یہ ہے وکانت من القانتین کے اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بندے ہیں اس کے، پنجابی میں ہے نا نوکر کہتے نخرا کے، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ دے ہم کر گزرے، ہمیں اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا ہوگا تو پھر کیسا ہوگا، نہیں، اس نے کہہ دیا ہے۔ تو حضرت مریم نے نہیں کہا کہ مولا میں کیسے ہلاؤں گی، حضرت مریم نے ہلایا۔
جب حضرت مریم نے ہاتھ لگا کے لایا، اب ظاہری حرکت ان کی تھی، برکت رب ذوالجلال کی طرف سے تھی، کھجوریں گرانی شروع کر دی، حضرت مریم نے کھائیں، اللہ کریم نے ان کو صحت طاقت بخشی۔ بچہ اٹھا کے جس وقت قوم کے پاس آئیں تو اب پریشان کے بچہ دیکھ کر قوم کیا کہے گی، اور واقعی انہوں نے یہی کہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام والے ہارون نہیں، اس زمانے میں کسی کی پاک بازی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا ہارون کی بہن، جیسے آج کل بھی کسی کی سخاوت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں نا لوگ کہ تو بڑا سخی سلطان کا بیٹا، یہ بڑا آیا حاتم طائی، تو اس وقت پاک بازی کے لیے یہ کہا جاتا تھا ہارون کی بہن۔ تو حضرت ہارون کی در نسبت کر کے، یا پھر ان کا ایک بھائی تھا اس کا نام ہارون تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام والی بات نہیں، یہ اور ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں، تیری ماں بھی بری نہیں، یہ تیرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ کریم کا حکم تھا کہ تم نے بولنا نہیں ہے، اور ان کو اشارے سے کہنا ہے کہ میں تو آج نے چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہوں، آج میں نے فلاں نکلم الیوم انسیہ، میں نے کسی انسان سے آج بات نہیں کرنی، اور ان سے کہہ دینا اس بچے سے ہی پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب حضرت مریم نے اشارہ کیا ادھر، وہ کہنے لگے غلطی ہو گئی تو اس سے، تو اب بچے کیسے بول کے بتائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ تم غلطی کر بیٹھی ہو تو بچے کی طرف کیوں بچے کے سر پہ ڈال رہی ہو؟ پیٹھ پھیر کے جب جانے لگے تو اللہ کریم کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی ٹیک لگائی، دوسرے ہاتھ سے اس قوم کو اشارہ کر کے کہا، او پیٹھ پھیر کے جانے والو، میری بات سن کے جانا۔ واپس پلٹے تو عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول کے کہنے لگے، انی عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائے گا۔ جس وقت انجیل ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بعد میں تھی، فرمایا میری اللہ تعالیٰ کتاب بھی عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیّا، اللہ کریم مجھے نبی بنائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کہا، اب یہاں پہ بھی غور کرو اور بات میں ختم کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ماں کی پاک دامنی تو بیان کوئی نہیں کی کہ یہ میری ماں پاک ہے یا میں جو ہے ناجائز بچہ نہیں ہوں، صرف اتنا بتایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، پاک دامنی تو بیان نہیں ہوئی، کیوں؟ اور پھر وہ خاموش بھی کیسے ہو گئے؟ توجہ سننا، جب آپ نے فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کی ماں بدکار نہیں ہوتی، یہ اس طرف سے ان لفظوں سے ہی ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نبی کی ماں بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر نبی کی ماں بدکار نہیں ہو سکتی تو نبی کی ماں کافرہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کچھ لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پہ اعتراض کرتے ہیں، والدہ نبی کی بری بد کردار نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس گود میں نبوت کی شان کو پالتا ہے نا، وہ گود بھی بڑی طاہر اور پاک ہوتی ہے۔ یہ 4 عورتوں کی مثالیں اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان کی، اور مقصد یہی تھا، خلاصہ کہ بروں کی سنگت اگر ایمان کامل ہو تو کسی برے کا قرب انسان کو نقصان نہیں دیتا، اور اگر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے خدا نخواستہ اور اللہ کے نیکوکاروں کا جو ہے مخلص نہ رہے بلکہ غدار بن جائے تو اس وقت بڑے بڑے نیکوں کا قرب بھی انسان کو کخ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق